جبکہ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کی بڑی فکر کرتے ہیں، بڑی پرواہ کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ہر ایرا اگر نتی خیرہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس سے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ علم ہوتا نہیں ہے پھر بھی کر دیتے ہیں بحث، دو چار باتیں مجھ سے سن لی، کسی اور سے سن لی، اسی پہ بڑے پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے عظیم امام جن کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ 2 بد مذہب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے کہنے کا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے اپنی گمراہی کے اوپر دلائل دیں گے، تو آپ نے فرمایا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ کافی انہوں نے اصرار کیا، آپ نہیں مانے، پھر کہ حضرت صاحب قرآن پڑھیں گے، آپ قرآن سن لیجیے۔ اب وہی والا قرآن پڑھیں گے جس کا میں نے بھی بتایا تھا، آیتوں کو ہیر پھیر کر کے قرآن پڑھنا۔ یہی ہمارے سامنے لوگ آج کل پیپر چھاپتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے یہ قبروں پہ جانا حرام ہو گیا، قرآن کی اس آیت سے نیاز فاتحہ حرام ہو گئی، قرآن کی اس آیت سے جناب میلاد شریف حرام ہو گیا، قرآن کی اس آیت سے عرس کرنا حرام ہو گیا، قرآن کی اس آیت سے یا رسول اللہ پکارنا شرک ہو گیا۔ یہی کام وہ کرتے ہیں، پرتوے چھاپ چھاپ کے نیٹ پہ ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ قرآن کی غلط تفسیریں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کہا کہ حضرت ہم تو قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تم سے قرآن بھی نہیں سنوں گا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ باپ دادا اچھے خوش عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی اولادیں ان کے گھر میں وہ گمراہ ہو چکی ہوتی ہیں، وہ بیچارے مجبور ہوتے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے قرآن بھی نہیں سنوں گا۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دی، تنگ آ کے وہ چلے گئے۔ آپ کے بیٹے نے ان کے جانے کے بعد عرض کی ابا جان وہ قرآن تو پڑھ رہے تھے، قرآن آپ سن لیتے۔ فرمایا بیٹا قرآن پڑھنے کے بیچ میں کوئی غلط گمراہی والے الفاظ بول دیتے، اس کی تفسیر میں اور میرے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی تو میرا تو ایمان چلا جاتا نا۔ اب یہ ہے بزرگوں کی تعلیم، تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ دل کب پھر جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ حکم دیا گیا تم تبلیغ کرو، تبلیغ کرنے کے بعد صبر کرو اور انتظار کرو کہ اللہ کیا حکم فرماتا۔ وہ خیر الحاکمین، وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ان آیتوں کی تفسیر بیان کرنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور جتنے حضرات ہمیں سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ موقع ہوا تو پھر سورہ ہود کی ہم تفسیر بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔